بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے آج تاریخ 4 مئی 2026 ہے، اور نماز ظہر کے بعد کے یہ مناظر ہیں۔ آپ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کچھ واپس نکل گئے صفا مروہ کی جانب، اور جو نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ابھی جا رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے، خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے۔ یہاں پہ نیچے یہ ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ پیارا گھر ہے۔ یہاں پہ جوتا پہننا مناسب نہیں ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے، 100 میں سے 1-2% جو لوگ یہاں پہ جوتا پہن سے ہیں، وہ بھی پاکستانی، بنگالی اور انڈین۔ پنکھے چلا دیے گئے ہیں اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور تقریباً یہ اب صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 5-5:30 بجے یہاں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے ہیں مسجد حرم کے اندر 74 نمبر گیٹ سے، اور یہ جائیں گے سیدھے سیکنڈ فلور پہ۔ اس سے پیچھے 73، 72 اور 71 نمبر گیٹ، 4 گیٹ ہیں مین خانہ کعبہ شریف کے۔ ایک کلاک ٹاور کے بالکل سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر، اور ایک یہ سامنے 6 نمبر حمام کے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر، ایک اس طرف باب العمرہ گیٹ 62 نمبر گیٹ ہے، اور ایک اس سے پیچھے اذان ظہر ہو رہی ہے۔ ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی جانب۔ 79 نمبر گیٹ سے گزریں گے اور یہ جائیں گے خانہ کعبہ شریف۔ اس طرف رش دیکھنے کو مل رہا ہے، حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب، یعنی کہ جس طرح ابراہیم خلیل۔ اس طرف سے گاڑیاں انٹر ہو رہی ہیں غزہ پارکنگ کی جانب، اور اس طرف سے گاڑیاں باہر نکل رہی ہیں حاجیوں کو لے کر، جو حاجی صاحبان نماز فجر کے لیے آئے تھے وہ واپس نکل رہے ہیں۔ اس ٹائم گاڑیوں کا رش ہو جاتا ہے غزہ پارکنگ کے اندر، کیونکہ اسی ٹائم جو یہاں پہ لیبر کام کرتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے حرم شریف کی جانب، اور اسی ٹائم ہی یعنی کہ 5:30 پونے 6 بجے بعد حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں کچھ غزہ پارکنگ کی جانب، یعنی جس طرف گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں حاجیوں کی، اور کچھ جا رہے سیدھے حرم روڈ کی جانب۔ اور یہاں دیکھیں بلی آرام کر رہی ہے۔ صبح صبح موسم ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور سورج جو ہے وہ ابھی تک طلوع نہیں ہوا۔ یہ سامنے جہاں پہ آپ کو لالگی نظر آ رہی ہے یہی سے طلوع ہوگا۔ اور یہ خوبصورت مناظر غزہ پارکنگ کے ہیں، اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں۔ ابھی رش جو ہے نا صبح صبح کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، جس ٹائم ہم آتے ہیں یعنی کہ تقریباً 5:15 بجے جماعت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حاجی صاحبان واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب 6 بج رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا نماز ہوئی کو، حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں واپس چلے گئے ہیں۔ ابھی دیکھیں حرم روڈ خالی ہے، اور سامنے یہ جو بلڈنگ، اس بلڈنگ کے اندر اگر کسی حاجی صاحبان نے پیسے چینج کروانی ہو تو وہ ایزیلی کروا سکتا ہے۔ یہ حرم روڈ کے اوپر ہے، غزہ کبری کے بالکل پیچھے۔ اس طرف سے حاجی صاحبان باہر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ سائیڈ ہے جس طرح پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اس سائیڈ سے یہ جو میٹرو چلتی ہے یہاں پہ غزہ کے اندر، اس کا اسٹیشن ہے۔ یہاں سے لیبر اندر انٹر ہو رہی ہے حرم شریف کی جانب۔ لیبر کا جو رستہ ہے وہ الگ سے ہے، جو حاجی صاحبان حرم شریف کے انٹر ہوتے ہیں ان کا رستہ الگ ہے۔ یہ پیچھے غزہ پارکنگ ہے، اور یہ لیبر آ رہی ہے جو حرم کے اندر کام کرتی ہے۔ یہ سائیڈ جس طرح مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان والی سائیڈ، اور یہاں جو نیا ایریا بنایا ہے حاجیوں کے لیے، یہ پل بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں جو کہ بالکل حرم کے اندر سے گزرتی ہیں۔ اور یہ 4 رستے بنائے ہیں، 2 رستے انٹر ہونے کے لیے، یعنی ایک یہ رستہ ہے، ایک وہ رستہ ہے۔ یہاں سے جب کافی زیادہ رش ہوتا ہے حاجی صاحبان یہاں سے آتے جاتے ہیں، اور 2 اس طرف رستے ہیں، وہاں سے حاجی صاحبان یعنی جو جس طرف پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے جو آتے جاتے ہیں حاجی صاحبان، ان کے لیے رستہ ہے۔ یعنی اس طرف سے حاجی صاحبان جو مسجد عبداللہ ہے، یا جو حاجی صاحبان دارالتوحید والی سائڈ جاتے ہیں، یا اسی طرف سے 114 نمبر گیٹ والی سائڈ سے وہ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، اور جو حاجی صاحبان جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اس طرف جاتے ہیں وہ اس جانب سے۔ اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، سامنے کلاک ٹاور ماشاءاللہ، اور ٹائم دیکھیں 6:03 ہو گئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ ابھی پہنچے حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر صبح صبح کے ابھی پہنچے ہیں حرم شریف کی جانب، اور یہ سامنے ابو جہل حمام ہے۔ یہ جہاں پہ آپ کو LCD نظر آ رہی ہے، ایک دروازہ ابو جہل کا وہ ہے اور ایک دروازہ اس طرف ہے، اور پیچھے یہ دو کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس جانب یہ سامنے آپ کو گھر مبارک نظر آ رہا ہے۔ یہ یہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑی زیارت ہے۔ اور اس جانب یہ جو بلڈنگ ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اسی پہاڑ کا یہ حصہ ہے جس پہاڑ کے اوپر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ کسی دور میں قبیلہ قریش رہتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ختم کیے جا رہے، اور یہ بھی حرم شریف کا حصہ ہو گیا، یعنی کہ یہ حرم شریف کا سین ہوگا یہاں پہ بھی۔ سامنے یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ صفا مروہ ہے۔ یہ جو آپ کو 2 سامنے مینار نظر آ رہے ہیں، یہ مروہ پہاڑی پہ ہیں، اور یہ جو آپ کو پیچھے 2 نظر آ رہے ہیں، اس طرف آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے۔ جنگلی کبوتر بولتے ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا ہر رستے کے اوپر، چاہے آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، چاہے آپ ایجاد روڈ پہ ہیں، ہجرا روڈ پہ ہیں، حرم روڈ پہ ہیں، جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یا حرم کے اندر جتنا یعنی یہ سین کھلا ہے وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ اور اس طرف سے یہ لیبر انٹر ہو رہی ہے جو حرم کے اندر کام کرتی ہے حرم شریف کی جانب، اور یہ سائڈ ہے مسجد عبداللہ التسی، یعنی کہ یہاں پہ اس طرف پیچھے سروس بلڈنگ، اور سینٹر میں شامیہ، اور جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اس کو مطاف بولتے ہیں۔ یہ 3 سائڈیں ہیں۔ ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر، اور یہ مسجد عبداللہ کے اندر کے خوبصورت مناظر ہیں، جس کو شامیہ بولتے ہیں، عبداللہ التسی بھی بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ سامنے دیکھیں، جہاں جہاں بلو پیپر نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد عبداللہ بھی بہت بڑی مسجد ہے، اس کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں ہائی سبحان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ، یہاں دیکھیں لکھے ہوئے ہیں گیٹ نمبر، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی آپ کے نالج میں ہوں گے تو خدا نہ خواستہ آپ آگے پیچھے ہوتے کہیں بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے گروپ سے، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اس گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو 100 سے اوپر جتنے بھی گیٹ ہیں، 100 سے یعنی کہ 100، 101، 102، 103، یہ سارے مسجد عبداللہ کے گیٹ ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورتی اور کتنی چیزیں یہاں پہ خوبصورت ہے۔ یہ ہے عبداللہ السعود گیٹ، 100 نمبر گیٹ ہے، اور یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے۔ ماشاءاللہ دروازے مبارک جو ہے نا، یہ تقریباً مسجد نبوی سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں پہ سامنے لکھا ہوا 100 نمبر گیٹ، باب الرقم، باب دروازے کو بولتے ہیں، رقم یعنی 100 نمبر گیٹ ہے۔ یہ رستہ نکل رہا ہے 114 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ جو ہائی سبحان دارالتوحید والی سائڈ نکلنا چاہتے ہیں وہ اسی رستے سے نکل سکتے ہیں جو مسجد عبداللہ کے اندر ہے۔ یہ سامنے 101 نمبر گیٹ، 102 نمبر گیٹ، آگے 103 نمبر گیٹ، اور اسی طرح 114 نمبر گیٹ لاسٹ ہے، جہاں سے ہائی سبحان جبل کعبہ کی طرف سے نمازی زراعت آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر۔ بہت کم رش دیکھنے کو مل رہا ہے حرم شریف کے اندر، بہت ہی کم، یعنی کہ آج 4 مئی ہو گیا، اور پیچھے کتنے 22 دن باقی ہیں، 22 بھی نہیں بنتے، 20 دن بنتے ہیں۔ 3-4 دن تو ماشاءاللہ جو ارکان ہیں آج کے وہ پورے کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور 27 مئی کو یہاں پہ عید الاضحیٰ ہے۔ بہت ہی کم رش یہاں پہ نظر آ رہا ہے آج کل۔ حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، ہوا چل رہی ہے اور وہ کافی گرم ہے۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی جانب، جبل کعبہ کی طرف سے آنے والے اس طرف سے،
اور جو حسبان احرام میں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ سیدھے جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ. اور یہ جو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بورڈز کافی تعداد میں حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہیں رستوں کے بارے میں، واش روموں کے بارے میں. اور اس کے بعد جتنے بھی گیٹ خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، جو مین گیٹ جہاں سے حسبان احرام میں گزرتے ہیں، جو چھوٹے گیٹ جہاں سے نمازی حضرات گزرتے ہیں، اور جو گیٹ جہاں سے جو حسبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں. اور یہ حرم شریف کے باہر والے سین میں تقریباً کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر بورڈ کے اوپر مختلف انفارمیشن ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے سامنے، اور اس طرف سامنے جو آپ کو دو گنبد نظر آ رہے ہیں یہ باب العمرہ گیٹ ہے. گرمی انتہا ہو گئی ہے، ڈے بی ڈے گرمی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں، کل یہاں پہ جتنی گرمی تھی آج تھوڑا اس سے کم ہے. کل تو اتنی زیادہ یہاں گرمی تھی، سانس بند ہو رہا تھا. اور یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں لوگ سر میں پانی ڈال رہے ہیں، سایہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن سائے پہ بھی اتنا سکون نہیں آ رہا، یعنی کہ کولنگ والی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. کل بہت زیادہ حبس بنی ہوئی تھی، اور یہاں کا جو ٹمپریچر تھا وہ بھی 43 ہو گیا تھا. آج کا جو ٹمپریچر ابھی کا ہے وہ 42 ہے. گرمی ہوئی بہت گئی ہے یہاں پہ. 8 نمبر حمام ہے، اور پیچھے جو گنبد نظر آ رہی ہے یہ باب العمرہ گیٹ ہے. اور یہ مردوں کے لیے 8 نمبر حمام، اس طرف پیچھے 7 نمبر حمام ہے جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یہ وہ عورتوں کے لیے ہے. اور یہ ایک پورشن ہے اور ایک یہ ہے. ہر واش روم کے 2 پورشن ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف سے آئسبان انٹر ہوتے ہیں اور ایک طرف سے باہر نکلتے ہیں. اور جتنے بھی یہاں پہ واش روم ہیں، 1 نمبر سے لے کے 14 نمبر تک یہاں پہ واش روم ہے. ہر واش روم پہ ہر واش روم کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر واش روم کے 2 پورشن ہوتے ہیں. اور یہاں پہ گاڑیاں مل جاتی ہیں، یہ سامنے دیکھیں. فیملی اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو یہاں سے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یعنی 8 نمبر مام بالکل اس کے سینٹر میں، دونوں پورشن کے سینٹر میں. 4 گیٹ ہیں مین خانہ کعبہ شریف کے. ایک کلاک ٹاور کے بالکل سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر، اور ایک یہ سامنے 6 نمبر حمام کے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر. ایک اس طرف باب العمرہ گیٹ 62 نمبر گیٹ ہے، اور ایک اس سے پیچھے باب الفتح گیٹ 45 نمبر. اور ایک چھوٹا گیٹ ہے جس طرف ابو جہل حمام ہے وہاں پہ، یعنی کہ جو صفا پہاڑی اس کے تقریباً یعنی صفا پہاڑی سے لیفٹ سائڈ والی تقریباً 100 میٹر پہ 19 نمبر گیٹ ہے، اس کو باب السلام گیٹ بولتے ہیں. 2 گیٹ مجھے بہت قریب لگے. یہاں پہ پنکھے چلا دیے گئے ہیں، اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی. گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور تقریباً یہ اب صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 5-5:30 بجے تک آن رہتے ہیں. گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے. 3 گیٹ ایسے ہیں جو مجھے بہت ہی قریب لگے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. ایک جو جبل کعبہ کی طرف سے آپ آئیں تو یہ باب العمرہ گیٹ ہے، اور ایک جو اگر آپ موبل جین پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، جیسے حرم روڈ والی سائڈ سے ابو جہل ممو کی طرف سے جو رستہ انٹر ہو رہا ہے باب السلام گیٹ کی جانب، یعنی کہ باب السلام گیٹ سب سے قریب باب العمرہ گیٹ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کنگ عبدالعزیز گیٹ جو کلاک ٹاور کے سامنے، اور تیسرے نمبر پہ باب السلام گیٹ جو صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ہی ہے، یعنی کہ صفا مروہ جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ. اذان ظہر ہو رہی ہے. ابھی اذان ظہر ہوئی ہے، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں نماز ظہر کے لیے حرم شریف کی جانب. 79 نمبر گیٹ سے گزریں گے اور یہ جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور یہ 79 نمبر گیٹ ہے جو حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو بہت قریب ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ 6 نمبر حمام کراس کریں گے. ابھی نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ کھڑا ہو گیا. یہاں پہ حاجی صاحبان نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جو کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہ رستہ نکلتا ہے باہر 79 نمبر گیٹ سے 6 نمبر حمام کی جانب، یعنی کہ جو اس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے. یہ رستہ نیچے اتر رہا ہے کنگ فہد گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف سے. آپ کنگ فہد گیٹ سے سامنے نیچے اتریں گے، اور یہاں سے یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے. آج تاریخ 4 مئی 2026 ہے، اور نماز ظہر کے بعد کے یہ مناظر ہیں. آپ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں.
نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان کچھ واپس نکل گئے صفا مروہ کی جانب، اور جو نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آ سکے وہ ابھی جا رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے، خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ نیچے یہ ٹیلیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت ہی زبردست لگی، یعنی کہ یہ گرم نہیں ہوتی جتنی مرضی ہیٹ ہو، اس لیے دیکھیں کہ حاجی صاحبان صاحب سے یہ مقدس جگہ ہے، یہ پیارا گھر ہے، یہاں پہ جوتا پہننا مناسب نہیں ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے، 100 میں سے 1-2% جو لوگ یہاں پہ جوتا پہن سے ہیں، وہ بھی پاکستانی، بنگالی اور انڈین یہ نہیں ہوتے، دوسرے ہی ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں اس ٹائم اس پیارے گھر کو دیکھ رہی ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلدی فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، یا اللہ پاک ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مشکل میں، یا اللہ پاک ان سب سے اپنا کرم فرما، ان سب پہ اپنا رحم فرما، ان سب کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی اسی سال زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس والدین کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ پاک اس کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک اس اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس ٹائم موجود ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو لازم خانہ کعبہ شریف کے اور پیارے محبوب کی زیارت نصیب فرمانا، کہ زندگی میں ایک دفعہ تو وہ لازم اس پیارے گھر کو، اس مقدس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی دیر میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے ہوں، میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کروں، اور اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، بی بی فاطمہ تو زہرا کا صدقہ، اللہ پاک کے جتنے بھی پیارے ہیں اولیاء کرام، ان سب کا صدقہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر کے سامنے بیٹھ کر میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جتنی دفعہ بھی یہاں پہ آؤں، دن میں 5 دفعہ آؤں، 1 دفعہ آؤں، 10 بار بھی آؤں، تو میں یہاں پہ دعا مانگتا ہوں، آن کیمرہ اور آف کیمرہ، اور یہاں پہ دعائیں ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بار بار یہاں پہ آتا ہوں، اور روز اپنی مرضی سے یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کو دیکھتا ہوں۔ مرضی اللہ پاک کی ہے، وہ چاہے تو میں دیکھ سکتا ہوں، وہ چاہے تو میں نہیں، لیکن اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ یہاں پہ اپنے گھر میں رکھا ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے میں ڈیلی خانہ کعبہ شریف کو دیکھتا ہوں، یہاں پہ ڈیلی زیارت کرتا ہوں، اور میں ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جلد اس پیارے گھر کی، اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ جلد یہاں پہ آئیں اور اس پیارے گھر کو، اس مقدس جگہ کو اور پیارے محبوب کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ہر دروازے سے گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں۔ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور اس کے بعد کنگ فہد گیٹ ہے، اور اس کے بعد باب العمرہ گیٹ ہے، اور اس کے بعد اس جانب کنگ عبداللہ، اور اس سے آگے باب الفتح گیٹ ہے، اور ماشاءاللہ چاروں گیٹوں سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں کافی تعداد میں۔ اور یہ خوبصورت مناظر ہے خانہ کعبہ شریف کے۔ حاجیوں نے چھتریاں لی ہوئی ہیں، کل سے گرمی آئی تھوڑی کم ہے، کل بہت زیادہ گرمی تھی، اور اللہ پاک اپنی رحمت کرے 1-2 بارشیں اچھی ہو جائیں اور حاجیوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں پہ گرمی یہاں پہ تو اتنی لگتی ہے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں باہر والے سین میں یا سڑکوں پہ، تو وہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہے، اور زیادہ تر یہاں پہ تقریباً 80% جو حاجی آتے ہیں، وہ یعنی کہ ان کی کافی ایج ہوتی ہے، 40+ ہوتے، تو ان کے لیے یہ جو گرمی ہے کافی چیلنج ہے۔ ہاں اللہ پاک صبر دینے والا ہے، اور بالکل وہ بہتر کرتا ہے، اور اللہ پاک یہ ان کے مہمان آئے ہوئے انشاءاللہ ان سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا، ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، وہ انشاءاللہ ان کے لیے بہتر کرے گا، اور جو وہ کرتا ہے وہ بالکل بہترین کرتا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 بارشیں ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، اور اللہ پاک یہاں کا جو موسم ہے، جو ٹمپریچر ہائی ہوا اس کو کم کرے گا۔ سامنے حتیم والی سائڈ ہے، لیکن آج کل حتیم کے اندر نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں، کافی دنوں سے ہی بند ہیں۔
اللہ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ کو وائٹ دیوار نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وائٹ دیوار خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے ہے، اور اسی جانب صفا مروہ کی یہ بھی نشاندہی ہے۔ اور جو اس بار یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جو حجر اسود والا کونا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ حجر اسود والا کونا کون سا ہے۔ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جس طرف وائٹ دیوار ہے بالکل اس کے ساتھ، اور وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر گرین لائٹ کو دیکھ کر خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے، جہاں سے آپ نے رائٹ سائڈ سے چکر شروع کرنا، جیسے کہ آئسبان چکر وہاں پہ طواف کر رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں صفا مروہ کی جانب۔ صفا اور مروہ کی جانب دو رستے نکلتے ہیں، ایک رستہ جاتا ہے سیکنڈ فلور پہ اور ایک جاتا ہے سیدھا صفا پہاڑی پہ گراؤنڈ فلور پہ۔ سیکنڈ فلور پہ آپ صفا مروہ کر سکتے ہیں، لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ تو آپ سیدھے یہاں سے نکلیں گے، جائیں گے بھی صفا پہاڑی پہ، اور صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کی آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈیلی آپ سب کو بہت ساری دعاؤں میں اس پیارے گھر میں اس مقدس جگہ میں یاد کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں، حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ ڈیلی آپ خانہ کعبہ شریف کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں، اور ویڈیو کو لازم آگے شیئر بھی کیا کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر رہے ہیں۔ اس طرف رش دیکھنے کو مل رہا ہے، حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی جانب، یعنی کہ جس طرح ابراہیم خلیل روڈ ہے آزاد روڈ والی سائڈ پہ، مطلب گیٹ سے باہر نکلیں تو اس طرح کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ کافی سکون ہے جہاں پہ بھی جا رہا ہوں، اور جیسے ہی باہر نکلوں گا آئے ہائے 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 اتنی گرمی زیادہ یہاں پہ ہے۔ نیچے آپ رہیں گے جیسے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ تو وہاں پہ کافی سکون رہتا ہے گراؤنڈ فلور پہ، کیونکہ چیلر بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نیچے فرش لگا ہوا ہے وہ بھی بالکل ٹھنڈا ہے، تو وہاں پہ اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اوپن ایریا میں آئیں گے، یعنی کہ جیسے یہ باہر والا سین ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور یہ کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ گرمی کی وجہ سے۔ ویسے تو بڑا سکون ہے الحمدللہ، گرمی کی وجہ سے گرمی سے بچنا چاہیے۔ جو آج کل کی یہاں پہ گرمی ہے نا، یہ بیمار کر رہی ہے بندوں کو، یعنی کہ یہ گرمی نہیں ہے، یہ گرمی سے بھی کچھ بڑا ہے، کیونکہ یہ جلا رہا ہے، جلا جسم کو نا جلا رہا ہے۔ اس طرح کا یہاں پہ موسم بن گیا ہے، اتنی گرمی پہلے نہیں دیکھی ہے، یہاں گرمی رہی ہے لیکن اس طرح کی جو گرمی ہے نا، جو ابھی سے ڈاؤن لوڈ ہی ہوگی کہیں سے، اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ کرنے والا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن بہت ہیوی گرمی ہوگی، بہت ہیوی۔ تقریباً صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک جو ہے نا اتنی یہ خطرناک گرمی ہے نا کہ اگر آپ کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتی ہے نا لگاتار، تو بندے کو بیمار کر دیتی ہے۔ زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب نکل رہے ہیں، 71 72 73 اور 74 نمبر گیٹ سے اسی جانب وہ ہیں، یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ ہی وہ پڑھتے ہیں۔ اور کچھ حاجی صاحبان 81 82 83 اور 84 نمبر گیٹ وہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور بہت ساری تعداد میں نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان واپس جاتے ہیں اپنے روموں کی جانب۔ نماز عصر کے بعد یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت مناظر بن جاتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی یہ باہر والا سین ہے، یہ باب العمرہ کے سامنے جس طرح 6 نمبر حمام ہے اور جبل کعبہ والی سائڈ ٹوٹل کلین لگے ہوتے ہیں، اور بہت ساری تعداد میں یہاں پہ حاجی صاحبان موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں، اور یہاں سے زمزم بھرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کولروں سے آپ بھر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے کولر پڑے ہوئے ہیں یہ والے، یہاں سے زمزم بھرنا حاجیوں کو بھی ممنوع ہے۔ اور یہاں دیکھیں سامنے 71 72 نمبر گیٹ کے سینٹر میں پڑا ہوا ہے زمزم کولر، اور حاجی صاحبان یہاں سے زمزم بھر رہے ہیں۔ گرمی اتنی زیادہ، میں دیکھ بھی رہا ہوں سکرین کو، لیکن سکرین سے نظر کچھ نہیں آ رہا، اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ آنکھوں سے بھی سکرین جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ ہے باب العمرہ گیٹ، اور ابھی ملتے ہیں انشاءاللہ اذان عصر ٹائم۔ 114 نمبر گیٹ، اور یہ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب۔ یہ سائڈ جبل کعبہ والی ہے، یہ انجم ہوٹل سامنے، اور اس طرف یہ نشاندہی سب سے بڑی ہے جبل کعبہ کی، جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں۔ میرے بہت سارے ولاگ ہیں جن کے اندر میں بتاتا ہوں کہ جو حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں ان کو رستوں کا نہیں پتہ چلتا،
حاجیوں کے ساتھ وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ حرم شریف کے اندر، لیکن جب واپس نکلتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے، ہم نے کس طرف باہر نکلنا ہے، یا جو حاجیوں سے بچھڑ جاتا ہے ان کو راستے کا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف سے آئے ہیں۔ اس طرح کی جو نشانیاں نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی کہ جبل کعبہ کی سائڈ ہے، اور جس طرح کلاک ٹاور ہے اس کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف ابراہیم خلیل اور جبل اجاد روڈ ہے، اور جس طرف حرم روڈ ہے، جس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اسی جانب غزہ پارکنگ ہے۔ تو اس طرح کی جو نشاندہیاں نا یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ حاجیوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ حاجی صاحبان گروپوں کی شکل میں اب باہر نکل رہے ہیں۔ اس دفعہ میں نے یہاں پہ بہت سارے انڈین حاجی دیکھے ہیں، اور یہاں پہ ابھی بہت کم تعداد ہے حاجیوں کی، یعنی کہ 100 میں سے ابھی میں 30% دیکھ رہا ہوں مکہ کے اندر، 70% حاجی صاحبان ابھی مدینہ میں ہیں، اور تقریباً 8-10 دن اور ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ رونقیں نظر آئیں گی، کیونکہ ابھی بھی فلیٹیں زیادہ جو ہے نا وہ مدینے جا رہی ہیں، اور مدینہ سے جو حاجی صاحبان شروع میں آئے ہیں وہ اب مکہ کی طرف آ رہے ہیں گاڑیوں کی مدد سے، اور تقریباً آج ہوگی 4 10 11 12 تاریخ تک فلیٹیں سیدھا آنا شروع ہو جائیں گی مکہ، یعنی کہ یہاں پہ جدہ، اور جدہ سے حاجی صاحبان مکہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، یہاں اور مدینہ کے موسم میں بہت فرق ہے، مدینہ میں سکون ہے، اتنی گرمی نہیں ہے جتنی یہاں پہ گرمی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ، اور یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں۔ ابھی آپ کو شیشے سے دکھا رہا ہوں اس لیے تھوڑا دھندلا سا نظر آ رہا ہے یہ سامنے۔ ابھی جو انڈونیشی حاجی صاحبان ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ آج کافی قافلے یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں حرم کے اندر بھی، اور ابھی یہ غزہ پارکنگ کے اندر۔ اور اب جو حاجی صاحبان ہیں ماشاءاللہ ان کی آمد کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، یعنی کہ آگے آج 4 ہو گئی ہے اور 22-23 دن باقی ہیں۔ اب دنیا بھر سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں زیادہ تر سیدھے وہ مکہ آئیں گے، یعنی کہ جدہ ایئرپورٹ سے سیدھے مکہ کی طرف حاجی صاحبان آ رہے ہیں، اور جو مدینہ منورہ میں پہلے فلیٹیں گئی ہیں وہ بھی اب حاجی صاحبان مدینہ منورہ سے گاڑیوں کی مدد سے مکہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ کافی تعداد میں مدینہ منورہ رش ہے، یعنی کہ ابھی تک جو کل تک کی اپڈیٹ تھی، کل تک کا جو حرم مدینہ منورہ کا سین تھا ماشاءاللہ وہ تقریباً 60 سے 65% حاجی صاحبان وہی موجود ہیں، اور 30 سے 35% حاجی صاحبان مکہ میں موجود ہیں۔ لیکن آج کافی قافلے حرم شریف کی طرف آئے ہیں، صبح تقریباً 8:30-9 بجے سے اب تک میکسیمم جو ہم نے دیکھا ہے چلتے پھرتے وہ لگ بھگ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان آج نظر آئے ہیں حرم شریف کے اندر، اور آج کے ولاگ میں بھی آپ کو پہلے سے کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں غزہ پارک کے اندر ہر سائڈ پہ پنکھے لگا دیے گئے ہیں، وہ بھی ڈبل، اور یہاں دیکھیں سامنے زون سی، اور پورا یہاں پہ انہوں نے جتنے رستے ہیں ان کے بارے میں، اور جو رستہ انٹر ہو رہا ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں ہر جو پارکنگ ہے اس کے اوپر نشاندہی، یہ چھوٹے چھوٹے جھنڈے جو کہ حاجیوں کے لیے کافی آسان ہوں گے۔ انشاءاللہ اب قافلے جو ہیں وہ حرم شریف کی طرف رواں دواں ہیں، تقریباً نماز عصر کے بعد کافی حاجی صاحبان آئے ہیں۔ اس طرف سورج غروب ہو رہا ہے، 3 رستے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی رستوں میں سے چھوٹے چھوٹے رستے جو ہیں جہاں سے گاڑیاں آ کر حاجیوں کو اتارتی ہیں اور لیتی ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی یہ مین رستہ ہے، اس کے اندر یہاں سے ایک رستہ انٹر ہو رہا ہے، اور اسی رستے کے اندر 27 گیٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے، 14 اس طرف اور 13 اس طرف۔ غزہ پارکنگ بہت بڑی بنا دی گئی ہے، اور یہاں پہ حاجیوں کے لیے جو سایہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ نیچے کرسیاں رکھیں گے لکڑی کی، جو بڑے بڑے بینچ ہوتے ہیں جہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے سانس لیں، اور اس کے بعد پھر سے حرم شریف طرف سفر جاری کریں۔ تو جو بزرگ حاجی ہیں تقریباً زیادہ جو یہاں پہ انہی کو مسائل بنتے ہیں، انہی کے لیے یہ سارے وسائل بنائے جا رہے ہیں، اور آگے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ یہاں پہ وسائل ملیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔